اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت بنو عباس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بنو عباس کون تھے اور کس طرح ان کو خلافت ملی۔ بنو عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ اہل بیت کے حامیوں، جن کا اصطلاحی نام شیعہ تھا، کی امامت اور رہنمائی محمد بن حنفیہ کی طرف منتقل ہو گئی تھی، جو حضرت علی کے غیر فاطمی بیٹے تھے۔ اس لیے حضرت علی کی اولاد کے لیے دو نئی اصطلاحیں وجود میں آئی، ایک فاطمی جو حضرت فاطمہ کے بطن میں سے تھے، اور دوسرے علوی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے۔ اس طرح امامت اور رہنمائی فاطمیوں سے علویوں میں منتقل ہو گئی۔ جب محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا تو امامت ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کے پاس آئی۔ انہوں نے اپنے آخری وقت حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے میں محمد بن علی کو امامت کا منصب سونپ دیا۔ اس طرح خلافت و امامت کا استحقاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن علی کے بعد یہ امامت ان کے بیٹے ابراہیم کو اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ابو العباس عبداللہ کو منتقل ہوئی، جو خلفائے بنو عباس میں پہلے خلیفہ تھے۔ اس خاندان کے تقریباً 500 سال حکومت کی۔ اس میں 37 خلفاء ہوئے۔ خلفائے بنو عباس کے عہد میں اقتدار کی باغ دوڑ عربوں کی تصرف سے نکل کر اجمیوں میں منتقل ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عباسی خلافت کا قیام زیادہ تر اہل عجم کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ بنو عباس کے عہد میں ترکوں کو بہت عروج حاصل ہوا، حتیٰ کہ آخری دور میں ان کو استقدار اختیارات حاصل ہو گئے کہ یہ اپنی من مانی کرنے لگے اور خلفاء کے سردرد بن گئے۔ بنو عباس کے 500 سالہ اقتدار میں کئی انقلابات آئے۔ خلفاء کے اقتدار میں کمی بیشی ہوتی رہی، مگر بحیثیت مجموعی اس خاندان کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ عالم اسلام کے اکثر و بیشتر سلاطین ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ اگرچہ دور انحطاط میں کئی ایک خود مختار ریاستیں قائم ہو گئی تھیں، مگر خلفاء کا مذہبی تقدس برقرار رہا۔ اس عہد میں مذہبی، سیاسی، مدنی اور علمی لحاظ سے بہت ترقی ہوئی۔ یہ عرصہ حکومت 32ویں سے 655 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پورے عرصے میں کبھی خلافت کو بہت استحکام ملا، حکومت بہت مضبوط رہی، اور کبھی کمزور ہو گئی۔ اس لیے ان کے 500 سالہ دور حکومت کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دور عروج: یہ دور 132 ہجری سے 247 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بنو عباس کے پہلے 10 خلفاء آتے ہیں۔ زوال پذیر دور: یہ دور 247 سے 400 ہجری سال تک جاری رہا۔ اس دور میں عباس حکومت کمزور ہونا شروع ہوگی۔ دور زوال: یہ دور 400 ہجری سے 655 ہجری پر مفید ہے۔ اس دوران سلجوقیوں کو بہت غلبہ حاصل ہوا۔ خلفائے بنو عباس کی حیثیت کٹھ پتلیوں کی سی تھی۔ آخر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے عباسی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ دور عروج: اس دور میں کون سے خلفاء گزرے اور انہوں نے عباسی خلافت کے استحکام اور ترقی کے لیے کیا کام کیے؟ ابو العباس صفا 132 ہجری بمطابق 749۔ اس کا نام ابو العباس عبداللہ بن محمد تھا۔ ابو مسلم خراسانی کی کامیاب تحریک کے بعد جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو ابو العباس 132ویں ہجری میں پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ اس نے اپنی خلافت کے استحکام کی خاطر بڑی خون ریزی کی۔ بنو امیہ پر اس کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ اس نے بنو امیہ کے افراد کو چن چن کر قتل کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا بنو امیہ کے تمام خلفاء کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں جلائی گئیں۔ ہشام کی لاش سالم نکل آئی، اسے کوڑے مروا کر سولی پر لٹکایا گیا۔ اس خون ریزی کی وجہ سے اس کا لقب صفا پڑ گیا، جس کے معنی ہیں خون ریز۔
صفا نے بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا۔ صرف ایک فرد عبد الرحمن بھاگ کر نکل گیا اور اسپین پہنچ کر بنو امیہ کی عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو 300 سال تک بڑی کامیابی سے قائم رہی۔ صفا نے انبار میں ایک شہر خاشمہ آباد کر کے اسے پایہ تخت قرار دیا۔ اسے عباسی حکومت قائم کرنے میں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بغاوتیں اور ان کا استحصال۔ ابو العباس کے بے پناہ جبر اور تشدد کے باعث بنو امیہ کے حامی امراء نے جا بجا بغاوتیں کیں۔ اکثر صوبائی گورنروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ارمینیہ، موصل اور سندھ کے حاکموں نے اطاعت سے انکار کر دیا۔ ان کی سرکوبی کے لیے متعدد لشکر روانہ کیے گئے، جنہوں نے کئی معرکوں کے بعد ان صوبوں کو متی بنایا۔ ان کے علاوہ حامیان اہل بیت نے بھی چند ایک مقامات پر شورشیں برپا کیں۔ بخارا کے حامیان اہل بیت نے 30,000 لشکر کے ساتھ بغاوت کی، مگر شکست کھا کر منشر ہو گئے۔ اس طرح ایک خراسانی امیر سام بن ابراہیم نے اہل بیت کی حمایت میں بغاوت کی، مگر عباسی فوج کے مقابلے میں اس کو شکست ہوئی اور قتل کیا گیا۔ ان کے علاوہ خوارج کا گروہ بھی بنو عباس کے مخالف تھا۔ انہوں نے بحرین اور عمان میں بغاوت کی، صفا کی ایک سردار خازم کو سرکوبی پر مامور کیا۔ کئی لڑائیوں کے بعد ان کا زور ٹوٹا۔ فتوحات۔ ابو العباس صفا نے نہ صرف اندرونی سوزش و بغاوتوں کا خاتمہ کیا بلکہ بیرونی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے عہد میں سرحد چین پر ختن، چاچ، فرغانہ اور کش کے علاقے فتح ہوئے۔ رومیوں سے بھی جھڑپیں ہوئیں، مگر ان میں مسلمانوں کو شکست اٹھانی پڑی اور قمح اور ملتیہ کے علاقے رومیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ ابو العباس نے صرف 4 سال کی حکومت کی۔ اس دوران اس نے حکومت کا ڈھانچہ تیار کرنے کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے وزارت کا عہدہ قائم کیا جس کا بنو امیہ کے دور میں کوئی وجود نہ تھا۔ اس نے ابو سلمہ کو وزیر بنایا اور بعد میں اس سے بدظن ہو گیا، پھر اسے قتل کرا دیا اور اس کی جگہ خالد بن برمک کو وزیر بنا دیا۔ اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو جزیرہ آذربائیجان اور ارمینیہ کا والی بنایا۔ اپنے چچا داؤد کو مدینہ، مکہ، یمن اور یمامہ کا اور ایک چچا کو شام کا، ایک بھتیجے کو کوفہ کا، ابو مسلم خراسانی کو خراسان کا اور اپنے ایک بھائی کو فارس کا حاکم مقرر کر دیا۔ وفات۔ ابو العباس نے 4 سال 8 ماہ حکومت کی۔ اس نے وفات سے قبل اپنے بھائی کو فارس کا حاکم مقرر کیا۔ ابو العباس نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے گرچہ بڑی فاقی سے کام لیا، مگر اس کے باوجود فیاض با تدبیر حکمران مشہور ہے۔ اپنے فرائض سے کبھی اس نے غفلت نہیں برتی۔ شعر و ادب اور موسیقی سے دلچسپی رکھتا ہے۔ 13 ذی الحجہ 136 ہجری کو اس کا انتقال ہوا۔ اسے دارالحکومت ہاشمیہ میں دفن کیا گیا۔ ابو جعفر منصور 136 ہجری 157 ہجری بمطابق 753 774۔ ابو جعفر منصور نے 136 ہجری میں خلافت سنبھالی۔ اگرچہ وہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا، مگر اس کے تدبر، اصلاحات، سیاسی بصیرت اور دور اندیشی نے عباسی خلافت کی بنیادوں کو اس قدر مضبوط کیا کہ یہ خاندان 500 سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کرتا رہا۔ اسی وجہ سے اسے عباسی حکومت کا حقیقی بانی تصور کیا جاتا ہے۔ منصور انتہائی درجے کا مستقل مزاج تھا۔ اس کو بے شمار مشکلات، بغاوتوں اور شورشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے بڑی جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اپنے گورنروں سے اور ماتحتوں پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ جاسوسی کے بہترین نظام کی وجہ سے وہ ان کی ہر حرکت سے باخبر رہتا۔
جب کسی حاکم یا عامل میں کوئی غلط بات محسوس کرتا اسے فوراً برطرف کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو برطرف کر دیا اور قتل کرا دیا جن کا شمار خلافت بنو عباس کے باغیوں میں ہوتا تھا۔ بغاوتیں اور ان کا استحصال۔ صفار نے بنو امیہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے ابو جعفر کو ان کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہ تھا، مگر اہل بیت کے حامیوں نے اور عباسی خاندان کے مختلف افراد نے شورشیں برپا کیں۔ ان میں منصور کے چچا عبداللہ بن علی کی بغاوت ہے۔ اس نے ابو جعفر منصور کی بیعت سے انکار کر دیا اور خود خلافت کا دعوے دار ہوا۔ ابو جعفر نے اس کے مقابلے کے لیے ابو مسلم خراسانی کو روانہ کیا۔ مقابلے میں عبداللہ بن علی کی فوج کو شکست ہوئی۔ ابو مسلم خراسانی نے عباسی خلافت کے قیام کے لیے جو کوششیں کی تھیں ان کی وجہ سے ان کو بڑی عزت اور ہر دل عزیزی حاصل تھی۔ ابو جعفر منصور اس کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتا تھا، لہٰذا اس نے دھوکے سے اسے قتل کرا دیا۔ اس کے قتل پر اہل خراسان اس کے خلاف ہو گئے۔ خراسان کے والی عبدالجبار نے خلیفہ کے مقرر کردہ چند افسروں کو قتل کرا دیا۔ ابو جعفر نے بڑی چالاکی سے کسی جنگ کے بغیر اس بغاوت کو ختم کرا دیا۔ موصل اور بحرین میں بھی بغاوت ہوئی، مگر بعد میں صلح ہو گئی۔ افریقہ کے بربری قبائل نے بغاوت کر دی، اس کے ساتھ متعدد معرکے ہوئے۔ آخر یزید بن حاتم نے کئی خون ریز لڑائیوں کے بعد انہیں شکست دی اور افریقہ میں امن بحال ہوا۔ منصور کے عہد میں ہی شیعہ فرقے زیدیہ کے امام عبداللہ نفس زکیہ نے بغاوت کی۔ انتہائی مشکل ملکی نظام و نسق۔ منصور نہایت محنتی اور مستعد حکمران تھا۔ وہ ملکی نظام و نسق میں بے حد دلچسپی لیتا تھا، جن کے ابتدائی حصہ میں امور سلطنت کو انجام دیتا تھا۔ ہدایات جاری کرتا تھا، آمدنی اور خرچ کے گوشوارے دیکھتا، معاشی و اقتصادی امور میں غور و فکر کرتا اور دن کے آخری حصے میں مملکت کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے خطوط دیکھتا اور امور سلطنت سے متعلق ضروری احکام صادر کرتا۔ منصور کے کارہائے نمایاں۔ منصور نے اپنے دور میں بہت سے کارنامے انجام دیے۔ اس نے ایک نئے عہدے کی بنیاد ڈالی جو بنی امیہ کے دور میں نہیں تھا۔ یہ عہدہ حجابت دربانی کا تھا۔ اسے اتنا اہم قرار دیا گیا کہ وزیر کے بعد دوسرا رتبہ حاجب کا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص خلیفہ کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ ملکی معاملات میں وزیر سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ تعمیرات کے سلسلے میں منصور کا شاندار کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کا شہر بسایا۔ شہر کے لیے جگہ کا انتخاب بڑے غور و خوض کے بعد کیا گیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بہترین معمار، ماہر مہندسین، انجینئر، نجار اور نقاش بلائے گئے۔ شہر کے درمیان میں اپنے لیے قصر الخلد تعمیر کرایا جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ بغداد کے مشرقی جانب قصر رصافہ تعمیر کرایا، مغربی جانب فوجی چھاؤنی بنائی۔ ان تعمیرات پر 1,80,00,000 روپے خرچ کیے۔ اس دور کے حساب سے آپ رقم کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر کام کرایا ہوگا۔ منصور نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ منصور نے مسجد حرام کی عمارت میں توسیع کرائی۔ اس سے ملحقہ مکانوں اور دارالندوہ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ مسجد حنیف چھوٹی سی تھی، اس کی بھی توسیع کرائی۔ منصور بڑا علم دوست انسان تھا۔ اسے فقہ، فلسفہ و نجوم میں خصوصی لگاؤ تھا۔ اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بہت سے منجم ماہر نجوم بغداد پہنچے۔ ان میں ہندوستان کا ایک منجم بھی تھا جس نے ہیئت کی مشہور کتاب سدھانت منصور کی خدمت میں پیش کی۔ منصور نے ابراہیم بن منجم کے لڑکے محمد سے اس کا ترجمہ کرایا۔ مشہور فارسی کتاب کلیلہ دمنہ کا عربی ترجمہ کرایا۔ جورجیز بن بہیشو نے منصور کے لیے کئی طبی کتابوں کے ترجمے کیے۔ درباری طبیب بطریق نے سقراط اور جالینوس کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ اس کے علاوہ منطق اور فلسفہ کی کئی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ اس کے علاوہ ابو جعفر نے علم کی اس قدر سرپرستی کی کہ اس عہد میں علم حدیث پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ابراہیم فزاری نے
اس طرح لاب وہ آلہ جس سے ستاروں کی بلندی معلوم کرتے ہیں بنایا، اور کئی کتابیں مثلاً تذکرہ، کتاب العمل بالاسطر لاب وغیرہ لکھیں۔ منصور نے بیت المال، اسلحہ خانہ، احکام و فرامین، خراج کے محکمے، فوج کے محکمے، شاہی خدام کے محکمے اور مصارف سلطنت کے محکمے کے لیے عمارتیں تعمیر کرائیں۔ غرض منصور نے اپنے فہم اور تدبیر سے عباسی حکومت کو بہت استحکام بخشا۔ منصور پیسے کے معاملے میں کنجوسی حد کی تک محتاط تھا۔ وفات: منصور نے اپنی وفات سے قبل ہی اپنے بھائی عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کو مؤخر کر کے 147 ہجری میں اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد نامزد کر دیا، اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو منصور نے ذی الحجہ 188 ہجری میں 63 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس نے 22 سال 3 ماہ اور چند دن حکومت کی۔ اسے باب المعلیٰ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مہدی: منصور کے انتقال کے بعد 188 ہجری میں محمد مہدی خلیفہ بنا۔ اس وقت اس کی عمر 33 سال تھی۔ اپنے اوصاف کے لحاظ سے اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ منصور کنجوسی کی حد تک خواہشات تھا، اسی وجہ سے اس کا نام ابو الدوانیق دمڑیوں کا باپ پڑ گیا تھا۔ مہدی کی نظر میں روپے پیسے کی کوئی وقت نہ تھی، وہ بڑا فیاض تھا۔ منصور درشت مزاج اور سخت گیر تھا۔ اس کے برعکس مہدی نرم خو حلیم الطبع تھا۔ منصور نے اہل بیت کو اور ان کے حامیوں میں سے جن لوگوں کو قید کر رکھا تھا، مہدی نے خلیفہ بنتے ہی ان سب کو رہا کر دیا۔ خارجہ پالیسی اور بغاوتیں: مہدی کا عہد دور امن و سکون تھا۔ یورپ کے بیشتر حکمران مسلمانوں کی طاقت کا سکہ مان چکے تھے، اس کے باوجود بھی اپنی عداوت اور سازشوں سے باز نہ آئے۔ اس لیے حالات کے مطابق مہدی نے بہترین پالیسی اختیار کی۔ اکثر و بیشتر بغاوتوں کا خاتمہ منصور نے اپنی زندگیوں میں کر دیا تھا۔ فتوحات: مہدی کے عہد میں چونکہ اندرونی خلفشار کم رہا، اس لیے اس کو بیرونی فوج کشی کا زیادہ موقع ملا۔ 163 ہجری میں متعدد رومی شہروں پر قبضہ ہوا۔ اس کے علاوہ سندھ کے علاقے میں بھی فتوحات ہوئیں۔ مہدی کے نمایاں کارنامے: مہدی کا دور خوشحالی اور امن و سکون کا دور تھا۔ مجموعی طور پر اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ مہدی کی زیادہ توجہ مندرجہ ذیل اصلاحات اور رفاہی کاموں کی طرف رہی۔ بنو امیہ کے عہد میں اکثر انتظامی محکمے ایک ہی افسر کے ماتحت ہوتے تھے۔ مہدی نے ان کی دوبارہ تنظیم کی، ہر ایک محکمہ کے لیے علیحدہ نگران اور منتظم بنائے، ان کا نام دیوان اللازمہ رکھا۔ مکہ کو جانے والے تمام راستوں کو درست کر کے جگہ جگہ قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے سرائیں بنوائیں اور کنویں کھدوائے۔ مکہ، مدینہ، یمن اور بغداد کے درمیان ڈاک کا سلسلہ جاری کیا، جو تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی۔ قادسیہ سے زبالہ ہوتی جو سڑک مکہ معظمہ جاتی تھی، اسے کشادہ کرایا۔ ہر منزل پر سرائے اور حوض تعمیر کرائے۔ 160 ہجری میں خانہ کعبہ کی عمارت توسیع کرائی۔ اس کے چاروں طرف رواق اور دریچے تعمیر کرائے۔ کعبہ کے پرانے غلافوں کو اتروا کر بیش قیمت 3 غلاف چڑھائے۔ مسجد نبوی میں توسیع کرائی، 10 نئے ستون لگوائے۔ پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ بصرہ کی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ رصافہ میں ایک محل تعمیر کرائی۔ عیسیٰ آباد میں ایک ٹکسال کی عمارت تعمیر کرائی۔ قیدیوں کے اہل و عیال کے لیے جن کے گزر اوقات کی کوئی اور صورت نہ تھی، بیت المال سے روزینے مقرر کیے۔ رومی سرحد پر کئی قلعے تعمیر کیے۔ مہدی نے الحاد اور زندقہ کے تدارک کے لیے حکماء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مناظرانہ کتابیں تصنیف کریں۔ اس طرح علم الکلام کی بنیاد پڑی۔ وفات: مہدی نے 10 سال اور 1 ماہ حکومت کی۔ منصور نے مہدی کو جب ولی عہد مقرر کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کو مؤخر کر دیا تھا، اور مہدی کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد مقرر کیا، مگر مہدی نے عیسیٰ کا نام بالکل خارج کر دیا اور اپنے لڑکے ہادی اور اس کے بعد ہارون کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ البتہ عیسیٰ بن موسیٰ کو 1 کروڑ نقد اور بہت بڑی جاگیر عطا کر دی۔ محرم 159 ہجری میں مہدی کا انتقال ہوا، اسے معصمدان میں دفن کیا گیا۔ ہادی: مہدی کے انتقال کے بعد ابو محمد موسیٰ الہادی صفر 169 ہجری میں 25 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا،
وہ اپنے باپ کی طرح عیش پرست مذہب میں متشدد ملحدوں اور زندیقوں کا دشمن اور رایہ پرور تھا۔ اس نے حاجب فضل بن ربیع کو سخت تاکید کر رکھی تھی کہ کسی شخص کو میرے پاس آنے سے مت روکو۔ اس طرح فریادی بلا روک ٹوک اس کے پاس آتے تھے۔ بغاوتیں اور ان کا استحصال۔ ہادی کے خلیفہ بنتے ہی اہل بیت کے ایک فرد حسین بن علی نے مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ انہیں بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے حاکم مدینہ عمر کو شکست دے کر خزانے پر قبضہ کر لیا۔ ہادی نے محمد بن سلیمان عباسی کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ فنا کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ لڑائی میں جو محمد بن حسین اور ان کے تمام ساتھی مارے گئے، اس طرح یہ بغاوت ختم ہو گئی۔ اس لڑائی میں محمد بن حسین کے ایک چچا زاد اور بھائی ادریس بچ کر مراکش چلے گئے اور وہاں انہوں نے ادریسی حکومت کی بنیاد رکھی۔ حسین بن علی کی بغاوت کے فوراً بعد ایک خارجی حمزہ بن مالک نے جزیرہ میں بغاوت کر دی، مگر وہ بعد میں قتل ہو گیا۔ وفات۔ ہادی کا عہد بہت مختصر ہے۔ اس کی مدت خلافت 1 سال 3 ماہ ہے۔ اس کا ربیع الاول 170 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کی موت کے بارے میں ایک روایت ہے کہ یہ طبی موت تھی، مگر دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی مان ہیرزان نے اس کو اس وجہ سے زہر دے کر ہلاک کر دیا کہ ہادی امور سلطنت میں ہیرزان کی مداخلت پسند نہیں کرتا تھا، مگر دوسری روایت پر اکثر مورخین اعتماد نہیں کرتے۔ ہادی کو عیسیٰ آباد کے باغ میں دفن کیا گیا۔ ہارون الرشید۔ ہادی کی وفات کے بعد ہارون الرشید ربیع الاول 170 ہجری میں 22 سال کی عمر میں خلیفہ بنا۔ ہارون الرشید کا عہد بنو عباس کا سنہری دور ہے۔ اس کے عہد میں بڑی علمی و ادبی ترقی ہوئی۔ ہارون الرشید کے بارے میں مورخین کی رائے ہے کہ اس میں متضاد صفات پائی جاتی تھیں۔ ایک طرف اس کی زندگی پر شکوہ اور عیش پرستانہ تھی، تو دوسری طرف وہ انتہائی دیندار اور شریعت کا پابند تھا۔ ایک طرف اس کا دل کی نرمی کا یہ حال تھا کہ وعظ و نصیحت سنتا اور آنسو جاری ہو جاتے، اور اس قدر گریہ زاری کرتا کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی، اور کبھی دل کی سختی کا یہ حال کہ پورا مکہ جن سے ان کو بڑا لگاؤ تھا، ان کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے فیصلے پر ایک دن بھی نادم نہ ہوا۔ علماء اور صلحاء کی صحبت اسے پسند تھی۔ علم و فن، علماء اور فضلاء کا قدردان ہے۔ بے کسوں اور حاجت مندوں کا سرپرست تھا۔ فیاض اور سخی تھا۔ رعایا کی اس قدر فکر ہوتی کہ راتوں کو بغداد کی گلیوں میں بھیس بدل کر گشت کرتا تھا۔ بغاوتیں اور استحصال۔ ہارون الرشید کے عہد میں مختلف علاقوں میں شورشیں ہوئیں، مگر ہارون نے ان کا بروقت تدارک کیا اور کوئی انقلاب نہ برپا ہونے دیا۔ 167 ہجری میں نفیس زکیہ کے بھائی یحییٰ بن عبداللہ نے بغاوت کی۔ ان کو مشرقی علاقوں میں بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ ہارون نے فضل برمکی کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے یحییٰ کو صلح پر آمادہ کر کے ہارون سے امان نامہ لکھوایا، مگر بعد میں ہارون نے اس کو قید کر دیا۔ قید ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 176 ہجری میں شام کے یمنی اور مصری قبائل میں جنگ چھڑ گئی۔ دمشق کے حاکم عبد الصمد نے صلح کرانے کی بہت کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ہارون الرشید نے اسے معزول کر کے موسیٰ بن عیسیٰ کو وہاں کا حاکم مقرر کیا، جس نے کئی معرکوں کے بعد اس سازش کو خاتمہ کیا۔ سندھ میں بھی یمنی اور مصری قبائل تھے۔ انہیں جب اس کی خبر ہوئی تو ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ ہارون نے کئی حاکم وہاں بھیجے، مگر وہ ناکام رہے۔ آخر داؤد بن حاتم محلبی کو بھیجا، جس نے کئی معرکوں کے بعد اس شورش کو ختم کیا۔ 170 ہجری میں افریقہ میں ابن جارود نے بغاوت کر دی۔ ہارون نے ہرشمہ بن عیان اور یحییٰ بن موسیٰ کو بھیجا۔ آخر ابن جارود گرفتار ہوا۔ اسی سال موصل کے ایک شخص عطاف نے بغاوت کی، 2 سال تک موصل پر قبضہ کیے رکھا۔ آخر ہارون کی خود لشکر کشی پر اسے شکست دی۔ 170 ہجری میں ایک خارجی ولید بن طریق نے جزیرہ ارمینیہ اور حلوان پر قبضہ کر لیا۔ ہارون الرشید نے یزید بن شیبانی کو بھیجا، جس نے 169 ہجری میں ایک خونریز معرکے کے بعد اس کو شکست دی۔ فتوحات۔ ہارون کی بہت سی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود اس کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔
رومیوں کے ساتھ بہت سے معرکے ہوئے، ان کی سلطنت کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ رومیوں کے اکثر سرحدی قلعے فتح کر لیے گئے۔ 176 ہجری میں شہر و بستہ فتح ہوا۔ 181 ہجری میں اصفاف کا قلعہ فتح ہوا۔ 187 ہجری میں قیصر روم نے حراج دنیا بند کر دیا۔ ہارون نے لشکر کشی کی اور اسے شکست دی۔ 179 ہجری میں انتقامہ رومیوں نے مسلمانوں کو روم سے نکال دیا تو ہارون نے 190 ہجری میں رومیوں پر زبردست حملہ کیا، ہر قلعہ کا قلعہ فتح کیا، سکالیا کے تمام قلعے فتح کر لیے گئے اور ملکونیہ پر قبضہ کر لیا۔ ہارون الرشید کے نمایاں کارنامے۔ ہارون الرشید کا عہد حکومت تاریخ اسلام کا ایک زرعی دور ہے۔ اس میں معاشرتی، علمی اور سیاسی لحاظ سے بہت ترقی ہوئی۔ ہارون الرشید کے عہد میں قوت و ثروت اور شان و شوکت میں کوئی قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ انتظامی شعبوں میں اصلاحات۔ ہارون الرشید کا ایک کامیاب حکمران تھا۔ اس نے سلطنت کے مروجہ نظام میں بہت سی اصلاحات کیں۔ تمام شعبوں کو اثر نو مرتب کیا گیا۔ ان میں جو نقائص پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے نئے شعبے قائم کیے گئے تاکہ امور سلطنت زیادہ بہتر طریقے سے انجام دیے جا سکیں۔ ناجائز ٹیکسوں کا خاتمہ۔ ہارون الرشید سے قبل بہت سے ناجائز ٹیکس لوگوں پر عائد کر دیے گئے تھے۔ حراج کی وصولی میں سختی برتی جاتی تھی۔ شرعی محاصل کے علاوہ بہت سے ناجائز ٹیکس وصول کیے جاتے تھے۔ ہارون نے بدعمال حکام کو معزول کیا۔ حراج کی وصولی میں جو زیادتیاں کی جاتی تھیں ان کو ختم کیا۔ تمام غیر شرعی ٹیکسوں کا خاتمہ کیا۔ محاصل کے نظام کی اصلاح کے لیے قاضی ابو یوسف نے حراج کا قانون مرتب کروایا جو کتاب الحراج کی شکل میں موجود ہے۔ بیت الحکمت کا قیام۔ ہارون الرشید کا ایک شاندار کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بیت الحکمت کے نام سے تالیف و ترجمہ کا ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا جس میں ماہرین زبان کو بڑی تنخواہیں دے کر ملازم رکھا گیا تھا تاکہ وہ یونانی، فارسی، سنسکرت اور دوسری زبانوں کو مفید کتابوں کے عربی زبان میں ترجمے کریں۔ علوم و فنون کی ترقی۔ ہارون الرشید کے عہد میں علم و فن کی بہت ترقی ہوئی۔ بغداد کی مساجد علوم کا مرکز بن گئی۔ ممتاز ائمہ، علماء، محدثین، مفسرین، قاری ان میں درس دیا کرتے تھے۔ دینی علوم کے علاوہ دیگر فنون مثلاً نجوم، فلسفہ، طب، ریاضی اور منطق وغیرہ کی تعلیم کا بھی خاطر خواہ بندوبست کیا گیا تھا۔ ہارون علوم کی اشاعت پر بے دریغ روپیہ صرف کرتا تھا۔ اقتصادی اور تجارتی ترقی۔ ہارون کے عہد میں بغداد اور اس کی تجارت نے بہت ترقی کی۔ جہاں بری اور بحری دونوں راستوں سے تجارتی سامان آتا تھا۔ ہندوستان، چین، افریقہ، شام سے تاجروں کے قافلے خرید و فروخت کی اشیاء لے کر یہاں آتے اور یہاں کی مصنوعات لے کر دوسرے ممالک میں جاتے تھے۔ ہارون الرشید نے قافلوں کی آسائشوں اور حفاظت کے انتظام رکھے تھے۔ صنعت و حرفت کی ترقی۔ ہارون کی سرپرستی سے ملک کی صنعت نے بہت ترقی کی، چنانچہ سازشی، نقاشی، زیور سازی میں کمال حاصل تھا۔ کاغذ کی صنعت، گھڑی سازی، باریک ریشمی کپڑے کی صنعت اور اونی کپڑے کی صنعت بھی رواج پا چکی تھی۔ خراسان میں لوہا، تانبا اور سیسہ وافر مقدار میں موجود تھا، لہٰذا اسلحہ سازی اور برتن سازی کی صنعت کو بھی ترقی ہوئی۔ ہارون الرشید نے مختلف صنعتوں کے لیے کارخانے قائم کیے۔ رفاع عامہ کے کام۔ ہارون الرشید کو رعایا کا بہت خیال تھا۔ وہ رات کو بھیس بدل کر لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کرتا۔ اس نے صحافیوں کے لیے روزینے مقرر کیے، عوام کی بہبود کے لیے مختلف کام کیے۔ شاہراہوں اور قافلوں کی گزرگاہوں پر ہر منزل میں سراہیں بنوائیں، پانی کے لیے کنویں کھدوائے اور حوض بنوائے۔ بغداد کی شان و شوکت۔ بغداد جو بنو عباس کا دارالخلاف تھا، ہر حکمران کی خصوصی توجہ کا مرکز تھا۔ لیکن جب ہارون کا زمانہ آیا تو یہ شہر ہر لحاظ سے زور کمال تک پہنچا اور اہل دنیا اسے عروس البلاد کے نام سے پکارنے لگے۔ ہارون کی وفات۔ ہارون نے اپنی وفات سے قبل امین اور مامون کو یکے بعد دیگرے ولی عہد مقرر کیا اور اپنی چہیتی بیوی زبیدہ کے کہنے پر امین کو مامون پر فوقیت دیتے ہوئے ولی عہد میں اس کا نام پہلے رکھ دیا۔ حالانکہ اس خلافت کا زیادہ اہل مامون تھا۔ برمکا کی تباہی سے چند ہی سالوں بعد جمادی الثانی 1993 ہجری میں 47 سال کی عمر میں ہارون الرشید کا انتقال ہوا۔ اس نے 23 سال حکومت کی۔ ہارون الرشید نے امین الرشید اور مامون الرشید کو ولی عہد مقرر کیا۔ ولی عہد میں امین کو پہلے نمبر پر اور مامون کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ لہٰذا ہارون کی وفات کے بعد جمادی الثانی
93 ہجری میں امین تخت نشین ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔